سال 2023-24 میں تو صرف 7.5 کروڑ لوگ ہی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کیے ہیں۔ چدمبرم نے یہ بھی کہا کہ ان کٹوتیوں کا اثر راست طور پر تعلیم، صحت اور سماجی بہبود اور زراعت جیسے شعبوں پر پڑے گا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز۔ نرملا سیتارمن جی نے پارلیمنٹ میں بجٹ پیش کر دیا ہے اور اس بجٹ پر سیاسی نکتہ چینیاں بھی شروع ہو گئی ہیں کہ یہ بجٹ دلی انتخابات اور بہار میں آنے والے انتخابات کے پیش نظر بنایا گیا ہے۔ اس بجٹ کی ایک خاص بات یہ ہے جو سارے ہی اخبارات میں اور سارے ٹی وی چینلوں پر سرخیاں بنا کر بتائی گئی ہے، وہ ہے 12 لاکھ تک کی آمدنی پر کوئی ٹیکس کا نہ ہونا۔ جیسے ہی نرملا جی نے ٹیکس میں چھوٹ کا اعلان کیا، وزیر اعظم مودی جی اور سارے حکمران پارٹی کے ممبروں نے زور زور سے ٹیبل بجانا شروع کر دیا۔ That there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. نرملا جی بجٹ میں بار بار مڈل کلاس کا تذکرہ کرتی رہیں، مڈل کلاس کی راحت کی بات کہتی رہیں۔ کوئی اسے سیاسی بجٹ بھی کہہ رہا ہے کیونکہ دلی میں اسی ماہ انتخابات ہیں اور بہار میں اسی سال کے آخر میں انتخابات ہونے والے ہیں، اسی لیے مڈل کلاس کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ بہار میں تو بہار آ گئی ہے، لوگ تو اسے بہار کا ہی بجٹ کہہ رہے ہیں۔ کنیموزی نے کہا کہ میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بہار اسمبلی کا بجٹ سن رہی تھی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ بجٹ 2025 کے بارے میں وزیر خزانہ نے وکست بھارت کے حصول میں معیشت میں سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ لوگوں پر سرمایہ کاری کی بات کہی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صحت، تعلیم اور سماجی تحفظ کی بات تو کہی گئی ہے، لیکن یہ جو بنیادی اجزاء ہیں یعنی تعلیم، صحت اور سماجی تحفظ، ان کو ناکافی بجٹ دیا گیا ہے۔ ان تمام شعبوں میں پبلک ایکسپینڈیچر یعنی عوامی اخراجات عالمی معیارات کے اعتبار سے ناکافی ہیں یا کم ہیں۔ ہمارے ملک میں 2 طرح کے ٹیکس رجیم اس وقت رائج ہیں، ایک اولڈ ٹیکس رجیم اور دوسرا نیا ٹیکس رجیم۔ اولڈ ٹیکس رجیم میں 7 لاکھ روپے تک کی سالانہ آمدنی پر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا تھا، اس میں اسٹینڈرڈ ڈیڈکشن 50,000 روپے تھا۔ نئے ٹیکس رجیم میں 12 لاکھ روپے کی سالانہ آمدنی پر کوئی ٹیکس ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس میں اسٹینڈرڈ ڈیڈکشن بڑھا کر 75,000 روپے کر دیا گیا ہے، یعنی اگر کسی کی آمدنی 12,75,000 روپے ہے اس کو کوئی ٹیکس دینا نہیں پڑے گا۔ 0 سے 4 لاکھ روپے تک ویسے بھی ٹیکس نہیں تھا۔ 4 سے 8 لاکھ روپے کا جو سلیب ہے اس میں 5% ٹیکس یعنی 20,000 روپے۔ اسی طرح 8 سے 12 لاکھ روپے کی آمدنی پر 10% یعنی 40,000 روپے ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ سلیبس تو ویسے ہی ہیں، سلیبس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے، یعنی جن کی سالانہ آمدنی 12 لاکھ ہوگی تو ان کا 60,000 روپے کا ٹیکس بنتا ہے، لیکن چونکہ 12 لاکھ تک کی آمدنی پر ٹیکس نہیں ہے، چھوٹ دی گئی ہے اور 75,000 روپے اسٹینڈرڈ ڈیڈکشن رکھ دیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے 12,75,000 روپے تک کوئی ٹیکس ادا کرنا نہیں پڑے گا۔ واقعی ایسے لوگ جن کی آمدنی سالانہ 12 لاکھ روپے ہے، ان لوگوں کے لیے تو بڑی راحت ہے۔ انکم ٹیکس جمع کرانے کی حد 2 سال سے بڑھا کر 4 سال کر دی گئی ہے۔ نیا انکم ٹیکس بل اگلے ہفتے لایا جائے گا، یہ نرملا سیتارمن جی نے کہا۔ انڈائریکٹ ٹیکس اصلاحات کے بارے میں بعد میں معلومات دی جائیں گی۔
کینسر کی ادویات سستی ہوں گی۔ گزشتہ 4 برس کے آئی ٹی ریٹرنز ایک ساتھ جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ اگلے 6 برس تک دال اور کبوتر مٹر جیسی دالوں کی پیداوار بڑھانے پر توجہ دی جائے گی۔ کسان کریڈٹ کارڈ پر قرض کی حد کو 3 لاکھ روپے سے بڑھا کر 5 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، بہار میں بہار آئی ہوئی ہے، مکھانا بورڈ کا قیام کیا جائے گا۔ چھوٹی صنعتوں کے لیے خصوصی کریڈٹ کارڈ کا اعلان کیا گیا ہے۔ پہلے سال 10 لاکھ کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ اسٹارٹ اپس کے لیے قرض کو 10 کروڑ روپے سے بڑھا کر 20 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ گارنٹی فیس میں بھی کمی کی جائے گی۔ یہ تو رہی اس کی ٹیکنیکل باتیں۔ یہ 12 لاکھ تک کی آمدنی پر کوئی ٹیکس کا نہ ہونے اصل کیا ہے، اس کے اوپر سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ٹیکس ادا کرنے والے یا ٹیکس ریٹرن فائلز کرنے والے کون ہیں؟ ملک میں صرف 3.2 کروڑ لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ یہ تعداد کو آپ یاد رکھیں۔ یہ 32 کروڑ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف 3.2 کروڑ لوگ ہیں۔ 145 کروڑ کی آبادی میں 3.2 کروڑ۔ اور ایک بات سن لے کہ جملہ 8 کروڑ سے کچھ زیادہ لوگ اپنا انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ صفر انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں، یعنی کوئی انکم ٹیکس نہیں بھرتے۔ 12 لاکھ کی راحت سے صرف 3.2 کروڑ لوگ ہی مستفید ہوں گے، لیکن باقی 141 کروڑ لوگوں کا کیا ہوگا؟ اس سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ ملک کی اکثریت کو مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ بجٹ میں ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے ہیں۔ سال 2023-24 میں تو صرف 7.5 کروڑ لوگ ہی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کیے ہیں۔ ان میں سے بھی 6.5 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کی سالانہ آمدنی لیس دین 12 لاکھ روپے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 87% لوگ ایسے ہیں جن کی انکم 12 لاکھ سے کم ہے۔ اب اجرتیں جمود کا شکار ہیں، انہیں اسٹیگنیٹنگ پوزیشن پہ ہیں۔ دیہی گھریلو ماہانہ فیکس جس کا خرچ ہے وہ صرف 4,122 روپے ہے، یعنی تقریباً 140 روپے یومیہ بنتے ہیں۔ شہری علاقوں میں یہ 230 روپے یومیہ بنتا ہے، یا پھر 7,000 روپے ماہانہ۔ یہی ہمارے ملک کی اکثریت کا حال ہے۔ حقیقت یہی ہے۔ اس بارے میں بجٹ میں کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے، بلکہ اہم شعبوں میں کٹوتیاں کر دی گئی ہیں۔ زراعت اور اس سے متعلق جو شعبہ ہے اس کے بجٹ ایکسپینڈیچرز میں کمی کی گئی ہے۔ 2024-25 میں 3.11% تھا، جو اب کم کر کے 3.06% کر دیا گیا ہے۔ پی چدمبرم جو سابق میں وزیر فائنانس تھے، انہوں نے بجٹ کے اعداد و شمار میں تضادات ہونے کی بات کہی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ ریونیو ریسیٹس یعنی محصولات کی وصولیاں 41,240 کروڑ روپے کم تھی، جبکہ نظر ثانی شدہ خالص ٹیکس کی وصولیات توقع سے بھی کم 26,439 کروڑ روپے تھی۔ دوسری طرف یعنی اخراجات میں کل اخراجات میں 1,04,025 کروڑ روپے کی کٹوتی کر دی گئی ہے۔ کیپٹل ایکسپینڈیچر یعنی سرمایہ کی اخراجات میں 92,682 کروڑ روپے کی کمی دیکھی گئی ہے۔ چدمبرم نے یہ بھی کہا کہ ان کٹوتیوں کا اثر راست طور پر تعلیم، صحت اور سماجی بہبود اور زراعت جیسے شعبوں پر پڑے گا۔ ان کٹوتیوں کا سب سے زیادہ نقصان انہی شعبوں کو پہنچنے والا ہے۔ ایس سی، ایس ٹی، او بی سی اور مائنارٹیز کو مختص کیے جانے والے بجٹ میں ظالمانہ کٹوتیاں کر دی گئی ہیں۔ جنوبی ہند کے ساتھ وہی سونتیلا رویہ برقرار رکھا گیا ہے۔ بجٹ میں تلنگانہ کو صفر الاٹمنٹ، آندھرا پردیش جو حکومت میں پارٹنر ہے اسے بھی کچھ خاص چیزیں نہیں دی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر یہ بجٹ سماجی شعبے کو معیشت کے بنیادی شعبوں کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ تعلیم اور صحت انسانی سرمایہ کی اصل بنیاد اور جس کی بنیاد پر ایک اچھی معیشت کا انحصار ہے، جو ترقی کے لیے ایک بنیادی جز ہے، اسی کو مختص کرتے وقت ذہن و دل تنگ ہو گیا تھا۔ عوام پر سرمایہ کاری صرف بیان بازی تک ہی محدود
رہ گئی ہے۔ سامعین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ زعیم الدین احمد کو اجازت دے۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔